والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اپنی عبادت اور توحید کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ نساء میں ایک جگہ پر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس عہد کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، تو اس میں بھی سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے عبادت میں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو ان آیات کریمات اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کہ اگر کسی کے والدین مسلمان بھی نہیں ہیں، کافر اور مشرک ہیں، تو تب بھی حکم ہے کہ اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہاں، وہ جو شرک کا کہتے ہیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی شرک کے معاملے میں، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے ادب احترام ان کا، اس کے اندر کمی جو ہے وہ نہیں آنے دینی۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی حسن سلوک کے بارے میں جو بڑی معروف آیات ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے پاس والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان سے تم نے اف تک نہیں کہنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اف جو ہے یہ ناپسندیدگی کا، اکتاہٹ کا سب سے ہلکا لفظ ہے۔ جب انسان کسی چیز سے اکتا جاتا ہے تو اپنی زبان پر اف کا کلمہ جو ہے وہ لے آتا ہے، یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے اف کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ والدین کے بارے میں تم نے اف جیسا کلمہ جو ہے وہ بھی اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آنا۔ والدین یقیناً جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کی طبیعت کو سمجھے اور ان کے ساتھ کبھی بھی سخت لہجے کے اندر گفتگو نہ کرے، نرمی، ادب، احترام کو ملحوظ رکھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ایسے گفتگو کرنی چاہیے کہ جیسے کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس انداز میں ہم کلام ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے کرم والی نرم لہجے کے اندر گفتگو کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی کے ساتھ ان کے لیے تواضع کا پر بچھا دو، جھکا دو۔ جناح عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کو جھکا کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اسی طرح عاجزی، تواضع اور انکسار جو ہے وہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے اختیار کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 بار آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس شخص کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولاد کہ جس کی زندگی میں
اس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے تو ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر پھر بھی جنت کا حقدار نہیں بن پاتا تو وہ بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ یعنی اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے باپ کو راضی کرو۔ اگر باپ کو راضی نہیں کر سکتے تو اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں نہ سوچنا۔ اس لیے ناظرین کرام، اولاد کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی بات ماننا، اطاعت، فرما برداری، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی زندگی کا شیوا ہونی چاہیے۔ آج کا دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں بسا اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب کیوں نازل نہیں کر دیتا کہ آج ہم اخباروں میں ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ والدین جنہوں نے اولاد کے لیے ساری زندگی اپنی داؤ پر لگا لی ہوتی ہے، آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ اخباروں میں ہم روز خبریں پڑھتے ہیں کہ کبھی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے، کبھی گھر سے نکال دیا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہمارے کانوں میں اکثر پڑتی رہتی ہیں، اور کبھی کوئی ایسی اولاد بھی بدبخت نکل آتی ہے کہ والدین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش کہ ہم ایسی اولاد کی بجائے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہی نہ۔ تو ناظرین کرام، کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ رب العزت اس وقت کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کو اس طرح تنگ کرتی ہے اور اپنی زبان پر اس قسم کے الفاظ لے کر آتی ہے کہ والدین کو کہا جاتا ہے کہ ابا جان آپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا ہے، امی جان آپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا ہے۔ ارے ظالم، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابا جان آپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا، امی جان آپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد اپنے والدین کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد والدین کے لیے کچھ بھی کر لے، والدین کے احسانات اپنی اولاد کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر صرف ایک صورت ہے کہ جس صورت میں اولاد اپنے والدین کا حق ادا کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ غلام ہو اور اولاد میں سے کوئی اس کو خرید کر آزاد کر دے تو اس صورت میں اولاد اپنے والد کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ اولاد اپنے والدین کا حق ادا کر سکے۔